علیکم دوستوں، ان سیٹ بھی موضوع اگر میں کچھ آمدے لیکن بھارتی چیف آف ڈیفنس انل چوہان کا اعتراف کہ پاکستان نے بھارتی ایئر فورس کو دھول چٹائی اب بھارت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، کیونکہ اب بھارتی میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے اور یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کہ جناب وہ جو بھارتی پائلٹس تھے جنہوں نے بھارتی جہازوں کو اڑایا اور پاکستان پر حملہ کیا، وہ کدھر ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو میڈیا پر آپ کو صرف ایک بھارتی پائلٹ کا ذکر نظر آتا ہے اور وہ ہے خاتون فائٹر پائلٹ جناب جو ہے شیوانگی سنگھ۔ اور شیوانگی سنگھ کا ذکر ایک تو اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ خاتون ہے، دوسرا اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ رفال جیسے 4.5 جنریشن کے جہاز کی پائلٹ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی پہلی بھارتی خاتون پائلٹ تھی جس نے رفال جیسے سفسٹیکیٹڈ جیٹ کو اڑایا۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے ذکر ہونے کی کہ وہ اس اسکواڈ میں شامل تھی جنہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا، اور پاکستان پر اٹیک کرنے کے بعد یہ جو بھارتی جہاز تھے جن کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ 6 اور 7 مئی کو جب بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا تو 4 بھارتی اسکواڈرنز جو تھے وہ فضا میں موجود تھے، اور ایک اسکواڈرن کے اندر بھارت میں 18 جہاز ہوتے ہیں اور 14 یہ جو 4 اسکواڈرنز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا میں بھارت کے 72 جہاز موجود تھے، اور 72 جہازوں کا مطلب یہ ہے کہ 72 پائلٹس موجود تھے۔ لیکن ان تمام پائلٹس کا اچانک لاپتہ ہو جانا، ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ آنا کہ جناب وہ پائلٹس کدھر ہیں، یہ ایک ایسا معمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ خاص طور پر شیوانگی سنگھ کا ذکر اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی، بلکہ 3 جو پائلٹس ہیں ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ پاکستان کی تحویل میں ہیں، جن میں سے ایک پائلٹ خاتون پائلٹ تھی جس کا نام تھا شیوانگی سنگھ، دوسرے پائلٹ کا نام اس وقت آشیش شاید بتایا گیا تھا، اور تیسرے کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر ایک اسرائیلی پائلٹ تھا جو کہ بھارت کی سپورٹ میں آیا تھا یہاں پر، چونکہ اسرائیلی ماہرین پہلگام واقعے کے وقت بھی انڈیا میں موجود تھے۔ اب یہ سوال بہت زیادہ حیران کن ہے کہ وہ پائلٹس کدھر ہیں؟ شیوانگی تو اپنی جگہ پر اس کی گمشدگی ایک معمہ ہے، لیکن باقی پائلٹ کدھر ہیں؟ زندہ ہیں، زخمی ہیں، مر گئے ہیں؟ اور اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات ہے بھارت کی خاموشی اور پراسرار خاموشی۔ اور اگر آپ غور کریں تو پاکستان نے جب بھارت کو دھول چٹائی تھی تو پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے ایئر چیف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل تینوں نے پاکستان کی طرف سے 10 مئی کو بھارت پر اٹیک کرنے والے اور 6 اور 7 مئی کو بھارت کے طیارے تباہ کرنے والے پائلٹس سے جا کر ملاقاتیں کی تھیں، ان کے ساتھ تصاویر بنوائی تھیں، اور وہ جو ملاقات تھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، میڈیا کے سامنے بھی وہ تمام کی تمام ملاقات، وہاں پر خطاب سب میڈیا کے سامنے موجود ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے بھارت پر اٹیک کرنے والوں میں ایک خاتون پائلٹ بھی شامل تھی، اور اس کے سر کے اوپر بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دستے شفقت رکھا تھا، اور یہ تصاویر بھی اور یہ ویڈیوز بھی میڈیا پر موجود ہیں۔ لیکن بھارت کے پائلٹس کی طرح یہ ایک معمہ ہے، اور اب یہ معمہ بھارتی میڈیا کے اوپر بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ صورتحال میں یہ سوال واقعتاً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تمام کے تمام پائلٹس کدھر گئے اور ان کو کس وجہ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا چکر تو نہیں کہ پاکستان نے یہ جو اپنا خفیہ ہتھیار الیکٹرانک، ڈیجیٹل اور سگنل جیمنگ کا استعمال کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے؟ ابھی تک ہم نے صرف 5 جہازوں کی، 6 جہازوں کی، 7 جہازوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جناب یہ پاکستان نے ہٹ کیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ ہماری سوچ سے زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی جو چیف آف ڈیفنس ہیں، بھارتی پرائم منسٹر ہیں، بھارتی ایئر چیف ہیں، بھارتی آرمی چیف ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ حقائق چھپا رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے شیوانگی کی، تو شیوانگی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شیوانگی کے بارے میں آخری اطلاعات جو منظر عام پر آئی تھی وہ 6 مئی کو تھی۔ 6 مئی کو آخری مرتبہ شیوانگی سنگھ میڈیا کے سامنے آئی، میڈیا کے ساتھ اس نے گفتگو کی، میڈیا کے ساتھ اس نے تصاویر بنوائی، اور وہی ایک آخری پبلک اپیرنس ہے شیوانگی سنگھ کی جو کہ ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب شیوانگی ایک رافال طیارے میں سوار ہوئی اور اس نے پاکستان پر اٹیک کے اندر حصہ لیا۔ اس کے بعد شیوانگی کدھر ہے؟
اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی معلوم نہیں. شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے پاس تھی ہے. اور اس کے بعد آگے مکمل طور پر ایک بلیک آؤٹ ہے, ایک آئرن کرٹن ہے جس کے پیچھے سچائی کہیں چھپی ہوئی ہے. اب چند حقائق, چند چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جو شاید جو چھپائی جا رہی ہے اس کی وجوہات شاید اسی انفارمیشن میں موجود ہے. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ نقصان ہماری سوچ سے زیادہ ہے. پاکستان کی طرف سے جن 6 طیاروں کو گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان میں سے 3 رافال ہیں, ایک ان میں سے معراج ہے, ایک ان میں سے MiG 29 ہے, اور ایک جو ہے وہ سخوئی رشین میڈ طیارہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو گرا دیا ہے. معراج 2000 طیارہ جس کو پاکستان نے گرایا تھا, یہ طیارہ پاکستان نے گرایا تھا پامپور میں جو کہ ایک انڈین علاقہ ہے, اور اس طیارے کو اڑا رہے تھے ونگ کمانڈر عمان کٹم, امنا کٹم یا امان کٹم ان کا نام ہے. ان کا سروس نمبر ہے 30384. اس طیارے کو J-10C نے PL-15 میزائل سے نشانہ بنایا تھا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 6 اور 7 مئی کو جو مارکا ہوا تھا اس میں بھارتی طیارے جو 4 سکواڈرن تھے ان کے, یہ بھارتی فضاؤں میں موجود تھے, جبکہ پاکستان کے شاہین پاکستانی فضاؤں میں موجود تھے اور اپنی فضاؤں میں رہ کر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا تھا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ایک پاکستانی طیارہ الحمدللہ نہ متاثر ہوا, نہ خراب ہوا, اور نہ ہی پاکستان کو اس حوالے سے اس مارکے میں کوئی جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا. اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ فضائی مارکہ ایک ہی ہوا ہے اور وہ 6 اور 7 مئی کو ہوا ہے. 10 مئی کو جو اٹیک کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے, جو برہموس میزائل 3 ایئر بیس پر فائر کیے گئے تھے, اس میں کوئی بھارتی ایئر فورس اس کے اندر شامل نہیں تھی. 6 اور 7 مئی کے بعد آج تک بھارتی ایئر فورس نے صرف اپنی فضاؤں میں چکر لگائے ہیں, اپنی لوگوں کو ڈرایا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جبکہ 10 مئی کو پاکستانی ایئر فورس بھارتی فضائی حدود میں گئی تھی, اور چونکہ پاکستان کی طرف سے جو ٹیکٹیکل ویپن استعمال کیا گیا تھا الیکٹرانک وارفیئر کا اور سگنل جیمنگ کا, اس کے نتیجے میں ساڈا کلا پلوان جو ہے نا وہ بھارتی فضاؤں میں جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا اور بھارتی ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا تھا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ انفارمیشن بھی دوں. 10 مئی کو جو جن طیاروں نے بھارتی فضاؤں میں جا کر اپنی قابلیت کا سکہ جمایا تھا, اس کو لیڈ کر رہے تھے پاکستان کے ایئر چیف بنفسِ نفیس ظہیر بابر سدھو صاحب, ایئر چیف مارشل. انہوں نے اس آپریشن کو نہ صرف لیڈ کیا تھا بلکہ ان کا طیارہ 19 منٹ تک, کتنے منٹ تک, 19 منٹ تک ایئر چیف اپنے پائلٹس کو لیڈ کرتے ہوئے 19 منٹ تک بھارتی فضاؤں میں وہ موجود تھے. 19 منٹ تک. یہ لیول آف جو پاکستان کی بہادری کا ہے نا وہ یہاں تک آپ کو نظر آتا ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک معراج طیارہ پاکستان نے گرایا تھا, اس کا ونگ کمانڈر تھا امنا کٹم, اور اس کو کرٹیکل کنڈیشن کے اندر زخمی حالت میں اس کو نکالا گیا تھا اس ملبے سے, اور یہ اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے 92 بیس ہاسپٹل سری نگر میں, یہ زیر علاج ہے. دوسرا طیارہ پاکستان نے گرایا تھا وہ تھا MiG 29. یہ رامبن کا ایریا ہے جہاں پر اس طیارے کو ہٹ کیا گیا تھا. اس کے پائلٹ کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر کیشو یادو. اس کا سروس نمبر ہے 32394, اور اس کو بھی جو مار گرایا تھا وہ PL-15 میزائل کو یوز کرتے ہوئے گرایا تھا, اور JF-17 تھنڈر نے اس کا نشانہ لیا تھا. یہ جو ہیں کیشو یادو, یہ اس مارکے میں جان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اور اپنی ہلاکت سے پہلے یہ ادھم پور کا جو ہاسپٹل تھا, کمانڈ ہاسپٹل, وہ وہاں پر زیر علاج تھے, اور زیر علاج اس وجہ سے تھے کہ شدید زخمی تھے. تیسرا طیارہ جو پاکستان نے مار گرایا تھا وہ تھا Su-30 MKI, یہ رشین میڈ سخوئی طیارہ تھا. یہ اکھنور میں پاکستان نے اس کو نشانہ بنایا تھا 6 اور 7 مئی کی شب, اور اس طیارے کے اندر 2 پائلٹ سوار تھے. یہ 2 سیٹر تھا جہاز. اس کو پائلٹ 1 تھے اس کے ونگ کمانڈر للت, اور ان کا سروس نمبر ہے
29690। दूसरे पायलट नंबर 2 थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुंडिट तिवारी और उनका सर्विस नंबर है 36415 और इनको J-10C और PL-15 मिसाइल से निशाना बनाया गया था। ये दोनों भी इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं 170 मिलिट्री हॉस्पिटल अखनौर में। इनकी हालत जो है वो ख़तरे में नहीं है, ये बेहतर हैं अपनी तबीयत में। इसी तरीके से रफ़ाल तैयारा है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इसको बठिंडा में गिराया गया था और इसका मलबा बठिंडा से तस्वीरें वीडियो मौजूद है, वो लिफ्टर मलबा उठा के लेके जा रहा था, वो रफ़ाल तैयारा था। इस जहाज़ को यानी रफ़ाल को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अरुण पनवार। इनका सर्विस नंबर है 30217। J-10C और PL-15 मिसाइल से हिट किया गया था। इनकी हालत क्रिटिकल थी और इनको पहले 174 मिलिट्री हॉस्पिटल बठिंडा में मुंतकिल किया गया था और उसके बाद इनको चंदी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त भी इनकी हालत ख़तरे में बताई जा रही है। दूसरा रफ़ाल तैयारा था, इसको नॉर्थ ऑफ बठिंडा में निशाना बनाया गया था और इसको उड़ा रहे थे विंग कमांडर मनीष। उनका सर्विस नंबर है 27976 और इसको भी J-10C से निशाना बनाया गया था। इनकी हालत स्टेबल है और ये भी चंदी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। आखिरी तैयारा है जो गिराया गया यानी तीसरा रफ़ाल तैयारा, उसकी लोकेशन जो है वो नॉट स्पेसिफाइड है, नहीं पता कि इसको कहां पर गिराया गया। उस तैयारे को उड़ा रहे थे स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। उनका सर्विस नंबर है 32091 और उनकी जो मौजूदगी है वो कहां पर है इस वक्त, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडियन सोर्सेज से बड़ी मेहनत करके हासिल की गई है। अलबत्ता ये बात बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि भारत की तरफ से, ये तो चलो बीमार है ना, ये ज़ख्मी हैं, इनका इलाज मुआवजा जारी है, लेकिन वो लोग जो हयात हैं उनको भारत की ने क्यों छुपा के रखा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि हमारे सामने जो तबाही की फिगर है वो कम है। आपको याद होगा कि 6 और 7 मई की बाद जो पहली प्रेस ब्रीफिंग की गई थी DGISPR की तरफ से, और इस प्रेस ब्रीफिंग में नेवी और एयरफोर्स के वाइस एयर मार्शल औरंगजेब वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और वहां पर DGISPR और एयर मार्शल औरंगजेब दोनों ने इस बात का इतराफ़ किया था कि ये जो हम तैयारों की तादाद बता रहे हैं ये 6 वो हैं जो हमने हिट किए, और भी बहुत सारे तैयारे टारगेट में थे लेकिन हमने उनको हिट नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो पाकिस्तान की तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो टेक्नोलॉजी ने कोई और चंद भी चढ़ाया है। मुझे इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखें अगर 5 तैयारे गिरे हैं, पाकिस्तान ने भी इस बात को एडमिट किया ना कि वो जो सिनवार एयरबेस पर अटैक हुआ था जहां पर 4 हमारे जवान शहीद हुए थे, एक हमारे जो विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर है उस्मान वो शहीद हुए थे। हमने तो इस बात का इतराफ़ किया ना, ये इस बात का इतराफ़ क्यों नहीं कर रहे कि हमारे लोग किधर है। हमने तो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को मीडिया के सामने लाके खड़ा किया कि जनाब ये लोग हैं, ये वो हमारे पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत हैं, बेटी है जिसने इंडिया को धूल चटाई। इंडिया वाले ये लोग सामने क्यों नहीं ला रहे, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है और इस मुअम्मे को 4 चांद लगाती है शिवांगी की पुरस्रार गुमशुदगी, और जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि शिवांगी वाकयातन शायद इंडिया के पास नहीं है। किसके पास है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो किसी लापता है, वो इस तैयारे से इजेक्ट होने के बाद कहाँ पर गई है शायद इसके बारे में खुद भारतीय गवर्नमेंट को भी नहीं पता। और ये सूरत हाल एक ज़रा संगीन है। देखना ये है कि ये जो चीज़ पर्दे में छुपी हुई है ये कब सामने आती है। हमने तो अपनी तरफ से कुछ कोशिश की, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, लेकिन
حقائق، باقی حقائق کب سامنے آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس میں بھی کچھ زیادہ دیر ہوگی، کیونکہ سچائیوں کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، اور جیسے جیسے مودی سرکار کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حقائق بھی بہت جلد ہمارے سامنے آئیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ شیوانگی سنگھ ہے کہاں۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔